بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں الحمدللہ بالکل خیریت سے ہوں، اور اللہ پاک سے آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں کہ اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھیں، آباد رکھیں اور ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھیں، آمین۔ تو ابھی ہم کسی کام سے آئے تھے یہاں پر اس ایک ایریا میں، تو واپس گھر کی طرف جا رہے ہیں، لیکن واپسی پر جو رستہ تھا وہ بند تھا، تو ہم لوگ کسی اور رستے سے پھر جا رہے ہیں گھر واپس۔ اور کافی خوبصورت یہ راستہ ہے، میں نے فرسٹ ٹائم یہ والا راستہ دیکھا ہے، اور ویدر بھی بہت ہی پیارا ہوا ہے، تو میں نے سوچا کہ آپ سب کے ساتھ بھی اس خوبصورت ویدر کو اور اس جو ٹریول کی ویڈیو ہے اس کو شیئر کیا جائے۔ آج میں آپ سب لوگوں کے ساتھ اپنے یوٹیوب چینل سے ریلیٹڈ ایک ایکسپیرینس بھی شیئر کرتی چلوں، تو یہ ایکسپیرینس اس لیے شیئر کر رہی ہوں کہ اس طرح کی مسٹیک کوئی اور نہ کرے۔ اور آج جو ہے وہ مجھے تھوڑی سی پرابلم ہوئی، وہ اس وجہ سے ہوئی اپنے چینلز کو لے کے کہ میں جو ہوں وہ اپنے ولاگز کے اندر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ سٹارٹنگ میں کوئی نعت یا درود وغیرہ ایڈ کرنا میں نے شروع کیا ہے، 25 سیکنڈ تک میں ایڈ کرتی ہوں سٹارٹنگ میں، تو کسی نے مجھے بولا کہ آپ 30 سیکنڈ تک یہ ایڈ کر سکتے ہیں، تو میں نے اپنے 2-3 ولاگز کے اندر جو ہے وہ 30 سیکنڈ تک سٹارٹنگ میں ایڈ کرنا شروع کر دیا۔ تو جب میں نے 30 سیکنڈ تک یہ ایڈ کیا تو مجھے جو ہے وہ کلیم آنا شروع ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے مجھے یہ پرابلم فکس کرنی پڑی، اور درود اور وہ جو میں نعت وغیرہ ایڈ کرتی تھی وہ پھر مجھے کیا کرنا پڑا کہ مجھے اس کو چینج کرنا پڑا، اور مجھے یوٹیوب کا ہی کوئی جو کاپی رائٹ کلیم سے فری جو میوزک ہے اس میں سے کچھ چوز کر کے ایڈ کرنا پڑا۔ ویسے میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں جو ہوں اپنی ویڈیوز میں، اپنے ولاگز میں جو ہے وہ میوزک کا یوز بالکل بھی نہ کروں، اور نعت ایڈ کرنے کا مجھے شوق ہے۔ تو بہرحال یہ ایک ایکسپیرینس تھا، میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر دوں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایڈ کر سکتے ہیں کوئی بھی نعت کچھ بھی جو ہے وہ، تو تھوڑے سے سیکنڈز کے لیے تو وہ ذرا دھیان سے ایڈ کریں کہ آپ لوگوں کو بھی اس طرح کی جو پرابلم ہے وہ فیس نہ کرنی پڑے۔ تو بہرحال میں نے وہ فکس کر لی تھی پرابلم، اور وہ سارٹ آؤٹ ہو گئی تھی الحمدللہ، اور اب میری کوشش ہے کہ میں جو ہوں اس طرح کی مسٹیک اگین نہ کروں۔ اور اب ہم چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ میں نے سوچا کہ اتنے پیارے ویدر میں، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بارش بھی ہو رہی ہے اور بہت ہی خوبصورت سا راستہ بھی ہے، میں نے سوچا کہ آپ سب کے ساتھ آج درود و سلام کی جو فضیلت ہے اس کو شیئر کیا جائے، تو اس سے ریلیٹڈ جو ہیں احادیث اور اس سے ریلیٹڈ قرآن پاک میں جو ارشادات ہیں وہ آپ سب لوگوں کے ساتھ شیئر کیے جائیں۔ تو قرآن پاک میں مسلمانوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ خدا اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر برابر درود بھیجتے ہیں، مسلمانوں تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اپنے سارے اوقات درود و سلام میں لگا دو گے تو خدا دنیا اور آخرت میں تمہاری کفالت اپنے ذمے لے لے گا۔ حضرت انس بن مالک کا بیان ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے خدا اس پر 10 بار رحمت نازل فرماتا ہے، اس کے لیے 10 نیکیاں لکھتا ہے، 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور 10 درجے بلند فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں جب تک وہ مجھ پر درود بھیجتا رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو بخیل قرار دیا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر سنے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ بھیجے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، وہ شخص بخیل ہے جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو آخرت میں اپنی صحبت کا سب سے زیادہ مستحق قرار دیا ہے جو سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، قیامت کے روز میری صحبت کا سب سے زیادہ مستحق وہ شخص ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجے گا۔ سبحان اللہ۔ بے شک یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے درود پاک، جو ہم سب کو ریسائٹ کرنا چاہیے،
اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مواقع پر درود و سلام کے جو الفاظ سکھائے ہیں، ان الفاظ کا تھوڑا تھوڑا اختلاف ہے، اور آپ ان میں سے جو درود چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ عام طور پر جو درود شریف نماز میں پڑھتے ہیں اور جس کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے افضل قرار دیا ہے، وہ یہ ہے: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ خدایا تو رحمت فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر، جس طرح تو نے رحمت فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر۔ بلا شبہ تو بڑا ہی پاکیزہ صفات اور عظمت والا ہے۔ خدایا تو برکت عطا فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر، جس طرح تو نے برکت عطا فرمائی ابراہیم علیہ السلام کو اور ابراہیم علیہ السلام کی آل کو۔ بلا شبہ تو بڑا ہی پاکیزہ صفات اور عظمت والا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب تم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو تو بطریق احسن بھیجو۔ تمہیں کیا معلوم کہ یہ درود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہو۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی تھی کہ ہمیں درود پڑھنا جو ہے وہ بتائیں اور سکھائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر لوگوں کو جو ہے وہ درود پاک کے الفاظ سکھائے تھے۔ اور ماشاءاللہ سے جو درود پاک ہم پڑھتے ہیں نماز کے اندر، وہ تو سب سے پیارا اور بہت ہی خوبصورت درود پاک ہے۔ اور ویسے وہ لوگ اس لیے ریسائٹ شاید نہیں کرتے کہ لانگ ہے، لیکن یقین مانیں جب آپ لوگ اس کو روٹین میں پڑھنا شروع کر دیں گے تو آپ کی زبان پر وہ خود بخود جو ہیں وہ الفاظ جو ہیں وہ پختہ ہو جاتے ہیں، اور ہر وقت آپ اس کو بآسانی جو ہے وہ ریسائٹ کر سکتے ہیں۔ اور بہت ہی پیارا درود پاک ہے۔ اور آپ اگر اپنی زندگی میں بالکل بھی آپ ٹینشن فری لائف چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ ہمیشہ باوضو رہیں اور ہر وقت اپنی زبان پر جو ہے وہ درود پاک کا ورد رکھیں۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی جتنی بھی مشکلات ہیں، آپ کی جتنی بھی پریشانی ہیں، آپ کی جتنی بھی جائز حاجتیں ہیں، اللہ پاک ان کو ایسے پورا کریں گے کہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ میرا یہ کام جو تھا، جو کہ اتنا مشکل تھا، یہ کیوں اور کیسے ہو گیا اور کب ہو گیا۔ اور اللہ پاک ایسے آپ کے لیے اتنے نیک وسیلے بناتے ہیں۔ تو میں تو آج کے دور میں اور بلکہ ہر دور میں یہی ایک بیسٹ وظیفہ آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ آپ لوگوں جو ہے وہ ہمیشہ باوضو رہیں۔ اگر باوضو نہیں بھی رہ سکتے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ وضو جو ہے وہ شرط نہیں ہے درود پاک پڑھنے کے لیے۔ آپ جو ہیں کسی بھی حالت میں درود پاک پڑھ سکتے ہیں، پاک جگہ پر ہوں اگر آپ تو آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ اگر آپ کا وضو ہی ہے تو آپ پڑھیں۔ اگر آپ وضو سے نہیں بھی ہیں اور پاک صاف جگہ پر ہیں تو آپ درود پاک جو ہے وہ ہر وقت اپنی زبان پر رکھیں، اور آپ دیکھیے گا کہ آپ اتنا ریلیکس فیل کریں گے، اور اللہ پاک جو ہے نا وہ آپ کے لیے اس طرح بس نا آپ کو دنیا میں ہی جو ہے نا جنت بنا دیں گے، دنیا کو بھی آپ کے لیے جنت بنا دیں گے، اور آخرت میں تو جو آپ کے لیے انعامات ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں۔ بس اللہ پاک ہم سب کو جو ہے وہ درود پاک پڑھنے کی اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کریں، آمین انشاءاللہ تعالی۔ اور ہماری ایک سسٹر ہے ناروے سے، ان کے چینل کو بھی آپ لوگ ضرور وزٹ کیجئے گا۔ اور اب میں آپ سب سے اجازت چاہوں گی، اور جاتے جاتے آپ سے یہی کہوں گی کہ اگر آپ کو میری ویڈیوز اور ولاگز پسند آتے ہیں تو اپنے فرینڈز اور فیملی ممبرز کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں، اور
اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ آپ کو آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن جو ہے وہ مل جایا کرے۔ اور اب میں آپ سب سے اجازت چاہوں گی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خوش رہیں، ہمیشہ سب کو خوش رکھیں، سب کے لیے آسانیاں پیدا کریں تاکہ اللہ پاک بھی آپ سب کے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب سے اب میرے جو آنے والا نیکسٹ ولاگ ہے اس میں ملاقات ہوگی، اور مجھے اپنی دعاؤں میں آپ لوگ ضرور یاد رکھا کریں۔ اور اب میں آپ سب سے اجازت چاہوں گی، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔